بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کورس میں اولیپ کو فردر پروسیڈ کرتے ہوئے آج ہم ڈسکس کریں گے اولیپ فیکٹس اینڈ ڈائمینشنس. اب فیکٹس کیا ہیں، ڈائمینشنس کیا ہیں، ٹھیک ہے، بائی وچ وی ڈو انالیسس، ٹھیک ہے، کہ پورے انٹرپرائز کی جو ہے سیل کی انالیسس ہم کیسے کریں گے. تو فیکٹس اور ڈائمینشنس کیا ہیں in OLAP. Facts are the quantitative values, numbers are measures. جس طرح یونٹ سولڈ، سیل پرائز ہے، ٹھیک ہے، کیجیز ہے، یا جو بھی کوئی چیز سیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ ایک یونٹ کو ڈسکس کر رہا ہے، وہ اس یونٹ کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کتنے آئٹم سیل ہوئے، کتنے پرائز میں سیل ہوئے، کتنا اس کا اسٹاک سیل ہوا ہے، کیا وہ کیجیز میں ہے، لیٹرز میں ہے، نمبرز میں ہے، اس طرح. سو دیز آر دا فیکٹس جو اس میں سولڈ آئٹم کے کسی خاص نمبر کو وہ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. ڈائمینشنز آر ڈسکرپٹیو کیٹیگریز، فار ایگزامپل ٹائم، جیوگرافی اینڈ پروڈکٹ ایٹسٹرا. ٹائم کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کسی آئٹم کو کہ جو سیل ہے کسی خاص ٹائم ڈیوریشن میں، ایئرلی اگر ہم اس کو انالیسس کریں تو جنوری میں سیل کتنا ہوا ہے، فیبرری میں، مارچ میں، اینڈ سو آن اپ ٹو دسمبر. پھر جیوگرافی کہ کسی خاص جو ہے پروونس میں، کسی خاص ڈسٹرکٹ یا ڈویژن میں، پھر کسی خاص سٹی میں جو ہے، کسی خاص ریجن میں جو ہے، زون میں کتنا سیل کسی خاص پروڈکٹ کا، کہ کس طرح وہ سیل ہوا ہے اور کتنا سیل ہوا ہے، اور اس سیل کے جو ہے زیادہ اگر ہوا ہے تو اس کے ریزنز کیا ہے، اور اگر کم ہوا ہے تو اس کے ریزنز کیا ہے، اس کو بھی اس کے بیس پہ انالیسس جو ہوں گی. So dimension of organized in hierarchies representing levels of detail in the data. For example week ہے تو پھر week, month, quarter, year and decade. اب week تو آپ کو 7 days، month ہے تو 4 weeks ہے، quarter ہے تو جو ہے 1/4 of the year، ٹھیک ہے، اور year decade 10 years، ٹھیک ہے. تو اس کے لحاظ سے جو ہے اس کے ملٹیپل ڈائمینشنز، اس کے لیولز جو ہیں ٹائم کو ملٹیپل لیولز میں اس لحاظ سے ہم جو ہے کیٹاگرائز کریں گے. ویئر ڈز اولیپ فٹ ان؟ اٹ از اے کلاسیفیکیشن آف اپلیکیشنز ناٹ اے ڈیٹا بیس ڈیزائن ٹیکنیک. یہاں پہ جو ہے ملٹیپل اپلیکیشنز کو جو ہے مرج کر کے خاص جو اس طرح ڈیٹا بیس ہے، اس میں ایک پورا جو ہے ایک نارملائزڈ فارم میں ڈیٹا ہوتا ہے، تو اس طرح کا یہ نہیں، اس طرح ڈیٹا بیس میں آپ کو سارے ٹیبلز فلی نارملائزڈ فارم میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے. So it is the classification of application, multiple application involved in analysis of the data, ٹھیک ہے. Analytical processing uses multi-level aggregates. multi-levels کو میں بھی ڈسکس کر چکی ہوں instead of record level access. record level نہیں مگر levels on the basis of اگر ٹائم کے لحاظ سے ہیں یا ریجن کے لحاظ سے ہے، ٹھیک ہے. Objective is supported very fast, iterative and ad hoc decision making، ٹھیک ہے. یہ تینوں جو ہے ان کے مین جو آبجیکٹیو کہ فاسٹ انالیسس اینڈ آئٹریٹیو، بار بار اس چیز کی انالیسس ہوگی. کسی جو ہے اگر ایک آئٹم ہے تو صرف ایک لوکیشن پہ، ایک ایریا پہ نہیں ہوگا، جو تھرو آؤٹ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں اس کے جتنے بھی ان کے آفیسز کنیکٹڈ ہوں گے اس کے لحاظ سے ساری اس کی انالیسس ہوں گی، ٹھیک ہے. اور ایڈ ہاک ڈیسیجن میکنگ، ایڈ ہاک جو پہلے سے ہم کلیئرلی ڈیفائن نہیں کر سکتے، اس کے لیے مطلب جس طرح میں نے انالیسس ہے تو اس کا جو ہے آن دا بیسس آف لاسٹ جو ہے پریویس ریکارڈ ہم اس کی انالیسس کریں گے، مگر اس کو ایڈوانس میں اس کی کیوری امپلیمنٹ کرنا تو اے بٹ کنفیوزنگ کام ہے اور کمپلیکیٹڈ ہے. اور کیوں کمپلیکیٹڈ یا ہے تو کنفیوزنگ ہے تو یہ بھی ریزنز میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے جو ہے سپوز یہ ہمارے پاس ٹرانزیکشن ڈیٹا ہے، ڈیٹا لوڈنگ ٹو دا ایم اولیپ، ملٹی ڈائمینشنل اولیپ. اٹ شوز دا ڈائمینشنز آف دا سم اسپیسیفک پروڈکٹ اولیپ ڈیٹا کیوب. اب ایک ڈائمینشن آپ کو ٹائم شو کر رہا ہے، ایک ریجن شو کر رہا ہے، ایک پروڈکٹ شو کر رہا ہے. جس طرح یہ ڈائمینشن کو میں پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکی ہوں. تو ضروری نہیں ہے کہ 3 ڈائمینشنز اور ملٹیپل ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ 3 ڈائمینشنز کو ڈسکس کریں گے.
تو یہ جو ڈیٹا ہے اسپیسیفک ڈیٹا اس کے تھری ڈائمینشن کو ڈسکس کریں گے. سپوز ایک ٹائم ہے, ایک ریجن ہے اور ایک پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے, کہ پروڈکٹ جو ہے کسی خاص پروڈکٹ میں کسی خاص ٹائم ڈیوریشن کے دوران کسی خاص ایریا میں کتنا سیل ہوا ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی ہر ایک جو ہے پروڈکٹ کے لحاظ سے ملٹیپل پروڈکٹس ہوں گے, اس کے لحاظ سے جو ہے رپورٹس جنریٹ ہوں گی. تو اس کے لیے اپنے ٹولز ہوں گے, کیونکہ اگر بیک اینڈ پہ کوئی چیز اویلیبل ہے, کوئی ڈیٹا اویلیبل ہے, تو اس کے لیے اپنا جو سیکنڈری اسٹوریج ہوگا اور اس کے لیے پورا جو ہے ٹیبلر فارم میں ہوگا. مگر اس کو شو کرنے کے لیے فار دا کوئی بھی جو ڈیسیجن میکر ہے یا کوئی اس کو ویو کرے, تو اس کے لیے خاص پریزنٹیشن ٹولز ہوں گے بائی وچ دے کین ویو دا ریپرزنٹیشن آف دیٹ ڈیٹا, جو کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں سیو ہے, اور اس کی جو ساری انفارمیشن ہے پروڈکٹ کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, ریجن کے لحاظ سے, پھر اسی ڈیٹا کے لحاظ سے جو ہے ڈیسیجن میکرز ول میک سم ڈیسیجن فار دا فیوچر پلاننگ. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پراپر وے سے جو یوزر ہے آیا جو بھی اس کو ہر ایک کے لحاظ سے اپنی اس کی جو ہے اتھینٹیکیشن ہوگی, کون کس اس سسٹم کو کتنے حد تک وہ ایکسیس کر سکتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بینک کی اگزامپل دی تھی, تو اس میں جو بینک مینیجر اپنے لحاظ سے اس کو ویو کر سکتا ہے, کسٹمر اپنے لحاظ سے ویو کر سکتا ہے. تو اس سسٹم کے یوزرز ملٹیپل ہوں گے, کوئی کسی کو زیادہ اتھارٹی ہوگی, کسی کو کم ہوگی. اس طرح میں نے یونیورسٹی کے پورٹل کی اگزامپل دی تھی کہ اگر ویوز کی اگر آپ میں پریزنٹیشن ٹولز جو آپ رپورٹس ملٹیپل جنریٹ ہوں گی اور اس کو سسٹم کو کوئی یوزر ویو کیسے کرے گا. تو اگر وہ پورٹل ہے تو اسٹوڈنٹس کے لیے صرف وہ ان کے جو مارکس ہوتے ہیں یا ان کے گریڈز ہوتے ہیں وہ صرف وہ ویو کر سکتے ہیں, اس میں چینجز کرنا پاسبل نہیں ہوگا. ٹیچرز ہیں وہ چینجز کر سکتے ہیں بٹ اونلی ان دیئر اون سبجیکٹس, ناٹ ادر سبجیکٹس. ٹھیک ہے, اور جو ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ ہر ایک سبجیکٹ کے لحاظ سے کسی بھی ڈیٹا میں چینجز کر سکتے ہیں. مگر اگر وہ کسی ایگزامینیشن کا وہ پورٹل ہے, اس کے ایگزامینیشن کا سیکشن ہے پورٹل پہ, ٹھیک ہے, تو اگر کوئی اور ہے اس طرح کا, تو ہر ایک یوزر کے لحاظ سے اس کی اپنی اتھارٹی ہوتی ہے اور اپنی اتھارٹی کے مطابق ان کو ریکارڈ ویو ہوتا ہے, اور وہ ریکارڈز ویو ہوتا ہے ان کے لیے اسپیسیفک یوزر نیم اور پاسورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لحاظ سے ان کو اپنی اتھارٹی اور کے لحاظ سے ان کو وہ ریکارڈ ویو ہوگا, اور اپنے اس کے مطابق وہ اس میں چینجز کر سکتے ہیں. آیا وہ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, یا جو بھی ہے ان کو اس کے لحاظ سے اپنے جو ان کی اسٹیٹس ہوتا ہے ان کے اس کے لحاظ سے ان کو وہ ویوز نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور چینجز بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے کہ آیا وہ چینجز کر سکتے ہیں سسٹم میں یا نہیں کر سکتے. سو دیٹ آر دا ویوز آر ریپرزنٹیشن ٹولز بائی وچ اے یوزر آر ہیئر دس از اے ڈیسیجن میکر. تو ملٹیپل رپورٹس کو چیک کریں گے, دیکھ کر سکیں گے, مگر کہاں سے وہ رپورٹس آئیں گی, فرام دا ملٹی ڈائمینشنل اولیپ. ٹھیک ہے, اور وہ ایک خاص جو ہے بیک اینڈ پہ کہیں پہ وہ ڈیٹا سیو ہوا ہوتا ہے, جتنا بھی پریویس ریکارڈ پڑا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ان کی انالیسس کرنا, اور اس کے لحاظ سے اس کے مطابق فردر فیوچر کے لیے پلاننگ کرنا.